آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں, آپ کو سونا نہیں ہے؟ اتنی رات ہو گئی. کیا کرتی ہو تم؟ اچھی بھلی سوچ کو ڈسٹرب کرتی ہے. یعنی کہ آپ دوبارہ کوئی پلان بنا رہے تھے؟ ہاں, فیوچر کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, پلاننگ کرنی پڑتی ہے. جاگیر ایسے نہیں چلتی. اب تو جاگیر صرف نام کی رہ گئی ہے, سارا کچھ تو اس بڑی بی کا ہے. ویسے بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو اس ہاشم خان والا سارا کھیل رچانے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ یوں ماں کو بیٹے سے ملوا دیا اور جو امید تھی جائیداد پانے کی وہ بھی ہاتھ سے گئی. امید پہلے سے بڑھ گئی, لیکن یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی. مجھے ویسے بھی آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بی جان کے لیے, آج وہ سویلی میں بیٹھ کر راج کر رہے ہیں, اور ہم جنہوں نے نوکروں کی طرح ان کی غلامی کی وہ اس طرح بیٹھے ہوئے. یہاں تو وہی مثال جڑتی ہے کہ دکھ جھیلے بی فاختہ. اس بار انڈے کبے نہیں, میری فاختہ کھائے گی. السلام علیکم بی جان. وعلیکم السلام. کیسے آنے کی فرصت مل گئی تمہیں؟ بی جان, ہماری تو خواہش ہی رہی کہ آپ بھی ہمارے غریب خانے میں چکر لگائیں اور اس گھر کو رونق بخشیں. آؤں گی ضرور آؤں گی. اب تو ہاشم بھائی بھی واپس آ گئے, اب تو آپ کے پاس فرصت ہونی چاہیے. ضرور آؤں گی. یہ بتاؤ کلثوم کیسی ہے؟ کیا بتاؤں بی جان, آپ دیکھیں گی اس کی حالت تو پہچانیں گی نہیں اسے. کیوں, کیا ہوا اسے؟ آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں بی جان کہ ہاشم بھائی نے جو کچھ بھی کیا اس کا سب سے زیادہ نقصان کلثوم کو ہی اٹھانا پڑا ہے. وہ آج تک ان کے نام پر بیٹھی بھی ہے اور بیواؤں جیسی زندگی گزار رہی ہے. فرزانہ, ہاشم ابھی زندہ ہے. تمہارا دکھ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی بدفعل منہ سے مت نکالنا. میں کلثوم کو اپنی بھتیجی نہیں بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہوں, اور اسی جذبے کے تحت میں نے چاہا تھا کہ وہ ہاشم کی بیوی بن کر اس حویلی میں آئے. لیکن بی جان, ہاشم بھائی نے آپ سے معافی مانگی اور آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا. اب وہ واپس اس حویلی میں بھی آ گئے, اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے. لیکن کلثوم کو اس گناہ کی سزا مل رہی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. تمہارا شفا بجائے, مگر یقین رکھو کہ کلثوم اس حویلی میں دلہن بن کر ضرور آئے گی. مگر بی جان, یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن ہے کہ ہمارے ہاں ایک سے زیادہ شادی کرنا عام بات ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاشم بھائی اس بات پر راضی ہوں گے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وقت پر چھوڑ دینا چاہیے. تمہارا اندیشہ اپنی جگہ, لیکن میرا وعدہ ہے نا کہ کلثوم اس حویلی میں دلہن بن کر ضرور آئے گی. سو ریلیکس. جی. بی جان, خان جی کیسے ہیں؟ ویسے ہی جیسے پہلے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سرکار, بات تو سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن بڑا نازک مسئلہ ہے جی. بات ادھر ادھر نہ ہو جائے سرکار. برسوں سے روٹیاں توڑ رہا ہے, پیسے بنا رہا ہے, کام کا ٹائم آیا تو شکل پہ 12 بج گئے تیرے. نہیں سرکار, میں اصل میں بندہ سوچ رہا تھا جو کاریگر بھی ہو اور بات بھی ادھر ادھر نہ کرے. اسی بات کے تو پیسے ملیں گے تجھے, نسلیں عیش کریں گی تیری. سرکار, آپ بے شک مجھے 1 روپیہ بھی نہ دیں, آپ کے احسان ہے مجھ پہ سرکار. نہ نہ نہ, یہ ہمارا حکم نہیں ہے, بی جان کا حکم ہے. اور جانتے ہیں نا, بی جان سے غداری کا مطلب موت کو دعوت دینا. توبہ توبہ سرکار, ایسا کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. بندہ تلاش کرو بشیر, 6 مہینے کا ٹائم نہ لگا دینا, وقت نہیں ہے ہمارے پاس. جی سرکار,
मैं 2-3 दिन में लाता हूँ आपके पास। हाँ ना, मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। तू जाने, तेरा काम जाने। अच्छा सरकार, मैं अब चलता हूँ, छोटे सरकार के आने का टाइम हो रहा है। वो सरकार, इस तरह तो वो ड्राइवर भी मारा जाएगा। आपका खास बंदा है जी। गेहूं के साथ साथ फिर गुण भी तो पिसता है ना, मरता है तो फिर मरे। अच्छा है, किसी को शक भी नहीं होगा। पहले